بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح دوستوں سورج کو اللہ نے بنایا اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دوستو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اسلامک لائف چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کو دبا لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک پہنچے، تمام مسلمان اس حدیث کو سنیں اور ان کا دل روشن ہو۔ اسی طرح دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب وفات پائے تو اس وقت یہ سورج گرہن ہوا۔ تو لوگوں نے گمان کیا کہ یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، یہ ماجرا پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا، بس آپ نے نماز ادا کی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کریں گے۔ جب آپ نے رکوع کیا تو ہم نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے سر کو اٹھایا اور قیام کیا اور پھر رکوع سجود میں گئے، سجدے میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام نے گمان کیا کہ آپ التحیات یعنی تشہد کی شکل میں آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کو گرہن اسی لیے لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرہن ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کے مرنے یا کسی کے زندہ ہونے سے نہیں لگتی، بلکہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سورج کو اور چاند کو گرہن لگتی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پرہیز رہنا چاہیے۔ ہم جو آج کل گناہ کر رہے ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر کوئی عذاب نہ نازل کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں، تاکہ آپ استغفار کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے نفع حاصل کرے۔